افغان طالبان اور فتنہ خوارج کے درمیان گہرے نظریاتی روابط اور گٹھ جوڑ کا پردہ چاک۔ امریکی جریدے ساؤتھ ایشین وائس کے مطابق افغانستان میں موجود محفوظ پناہ گاہیں فتنہ خوارج کے لیے ڈھال بن گئی۔ افغان طالبان رجیم کی افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے میں ناکامی، پاکستان کو مجبوراً جوابی کارروائی کرنا پڑی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغان طالبان رجیم کی جانب سے دہشت گردوں کی پشت پناہی دوحہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ مودی حکومت کی بدترین پالیسیاں، بھارت میں بڑا توانائی بحران۔ ایل پی جی سلنڈر کی شدید قلت نے ممبئی سے راجستھان تک بڑے حصے کو مفلوج کر دیا۔ کاروبار ٹھپ، مزدوروں کی آبائی علاقوں کو واپسی۔ انڈیا ٹوڈے کی بھی کڑی تنقید، لکھا کہ بھارتی عوام بی جے پی سرکار کے پاس مؤثر حکمت عملی نہ ہونے کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ غریب کو ریلیف کے لیے اشرافیہ کو قربانی دینا ہوگی، خطے میں جنگ کے شعلے ٹھنڈے کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو، مشرقی وسطیٰ میں بگڑتی صورتحال پہ اہم بیٹھک۔ بلال بھٹو، فیلڈ مارشل عاصم منیر، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وفاقی کابینہ کے ارکان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی شرکت۔ شہباز شریف نے بتایا کہ معاشی بچت اور عوام کو ریلیف اولین ترجیح ہے۔ کابینہ نے 2 ماہ کی تنخواہ رضاکارانہ طور پر چھوڑ دی ہے، جبکہ تیل کے استعمال کراچی میں وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری، موسلادھار بارش سے معاشی بچت سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ کابینہ نے 2 ماہ کی تنخواہ رضاکارانہ طور پر چھوڑ دی ہے اور تیل کے استعمال پہ 50% کٹوتی کی گئی ہے۔ 50% گاڑیوں کو بھی گراؤنڈ کر دیا گیا ہے اور دونوں جہاز ساکٹار اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے اپنے حرمت سے گزریں گے۔ جنگی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے وزراء اعلیٰ نے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کراچی میں وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری، موسلادھار بارش سے نظام زندگی درہم برہم، تیز ہواؤں کے ساتھ بادلوں کی گرج برس اور کرنٹ لگنے اور دیگر واقعات میں 6 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سرجانی ٹاؤن میں کمسن بچی جاں تک اور پی آئی بی اور نیو کراچی میں کرنٹ لگنے سے 2 افراد چل بسے۔ پاک کالونی میں دیوار رکشے پر گر گئی اور ڈرائیور جاں بحق ہو گیا۔ سب سے زیادہ بارش ناظم آباد میں 70 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ بارش سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، ٹریفک کی روانی متاثر۔ شارع فیصل پہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں، پانی کھڑا ہونے سے کئی گاڑیاں بند۔ ٹریفک پولیس اہلکار دھکا لگاتے رہے۔ کوئی اور آئیے چندرگڑھ روٹر، صدر شادمان ٹاؤن اور گلشن ممار میں بادلوں کی جھڑی۔ نارتھ کراچی، چرنگی، اورنگی ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد، اولڈ سٹی ایریا اور ملحقہ علاقوں میں بادلوں کی اننگز۔ ماڑی پور میں یالہ باری۔ کراچی میں 3 روز تک بارشوں کی پیشگوئی کے بعد ہائی الرٹ، سندھ حکومت کی عوام سے متحد رہنے کی اپیل۔ کراچی میں بارش پر سندھ حکومت ان ایکشن، شرجیل نامیمن کہتے ہیں کہ شدید بارش کے بعد بیشتر سڑکوں سے پانی نکال دیا گیا۔ سندھ حکومت اور کے ایم سی کے بروقت اقدامات سے شہریوں کو ریلیف ملا۔ قدرتی آفات پر سیاست افسوسناک ہے، غیر معمولی بارش یا اچانک شدت کی صورت میں پیک لوڈ پر پریشر ناگزیر ہوتا ہے اور قدرتی آفات میں کام کرنے والوں کو ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، نہ کہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مشکل گھڑی میں اتحاد ہی بہترین حل ہے، عوام گمراہ کن پروپیگنڈا پر دھیان نہ دیں۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، کہا کہ عملہ اور بلدیاتی نمائندے کام کر رہے ہیں، نشیبی علاقوں میں پانی کی نکاسی کی مشینری سے کام کر رہے ہیں۔ اور میر کراچی مرزا وہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، کہا کہ بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کی سطح بلند ہے، تاہم پانی کا بہاؤ جاری ہے اور نرسری پوائنٹ پر نالہ کلیئر ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ شہریوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں برستے بادلوں کا دورہ، لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، لیسکو کے بیشتر فیڈر سٹرپ کر گئے، اکثر علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ ملتان، بہاول نگر اور ساہیوال میں رم جم سے موسم خوشگوار۔ نوابشاہ، کندکوٹ اور ٹنڈوالا یار میں وقفے سے بارش، حیدرآباد اور شکارپور میں بادلوں کی طوفانی اننگز۔ بجلی کا نظام درہم برہم، کوٹیجے اور گردنواں میں بارش، لسپیلا کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش، بجلی کے تمام فیڈر سٹرپ کر گئے۔ بلار، ڈھڈار اور مچ میں بارش کا سلسلہ جاری۔ زیارت میں 8 سال بعد اپریل کے مہینے میں برف باری، سیب، چیری، خوبانی اور دیگر باغات متاثر ہونے کا خدشہ۔ ایران میں سب سے بڑے پل کو تباہ کر دیا۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر ایران کے پل پر حملے کی ویڈیو شیئر کر دی، لکھا کہ پل دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہا۔
یہ وقت ہے کہ ایران ڈیل کر لے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ایران اب ایک عظیم ملک بن سکتا ہے۔ اگر دشمن زمینی کارروائی کی کوشش کرے تو ان میں سے ایک بھی زندہ واپس نہیں جانا چاہیے۔ ایرانی کمانڈر ان چیف جنرل امیر حاتمی کی ہدایت۔ کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی سرگرمیوں پر لمحہ بالہمہ نظر رکھی جائے تاکہ کسی ممکنہ زمینی کارروائی کا برق جواب دیا جا سکے۔ آپریشنل ہیڈ کوارٹرز کو دشمن کی نقل و حرکت انتہائی درستگی کے ساتھ مانیٹر کرنے کے احکامات۔ ایران جنگ کے دوران امریکہ میں اہم عسکری تبدیلی۔ امریکی وزیر جنگ کا آرمی چیف آف سٹاف جنرلز کو مستعفی ہونے کا حکم۔ پینٹاگون نے امریکی آرمی چیف کو عہدے سے ہٹانے کے فیصلے کی تصدیق کر دی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق جنرل جارج اگست 2023 سے عہدے پر فائز تھے۔ ایران کا امارات میں امریکی فوجیوں کی خفیہ میٹنگ پر حملہ۔ 37 فوجی ہلاک۔ ایرانی نیوی کے حملے میں متعدد فوجی زخمی بھی ہوئے۔ ایران کا اردن میں امریکی ایئر بیس پر ڈرون حملہ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ایئر بیس پر امریکی لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا بحرین میں ایمیزون کلاؤڈ سینٹر پر حملے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملہ جوابی کارروائی کا حصہ ہے۔ پاسداران انقلاب نے خطے میں امریکی ٹیک کمپنیوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی۔ امارات کا 19 بیلسٹک میزائل اور 26 ڈرونز تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے، شہادتوں کی تعداد 2076 ہو گئی۔ حملے میں سپریم لیڈر کے مشیر اور سابق وزیر خارجہ کمال زخمی ہوئے۔ اہلیہ جام بحق۔ تہران کرج ہائی وے پر حملہ، مشرقی وسطی کے بلند ترین پل کو نشانہ بنایا۔ خوزستان کے 3 مقامات جزیرہ مینو اور خمشر اور آبدان پر فضائی حملے، متعدد افراد زخمی، رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ٹرمپ کے جنگ جاری رکھنے کے بیان پر تیل مارکیٹ ہل گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد پھر اضافہ۔ عالمی منڈی میں برطانوی خام تیل کی قیمت میں 6.5% اضافہ، نئی قیمت $160.67 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل 5% مہنگا، $105.30 فی بیرل ہو گیا۔ ایشیا اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی، بڑے انڈیکس نیچے آ گئے۔ ٹوکیو اسٹاک مارکیٹ میں 2.34% کمی، جنوبی کوریا کی اسٹاک مارکیٹ میں 4% گراوٹ اور تائیوان اسٹاک مارکیٹ میں 1.6% کمی۔ آسٹریلیا، شنگھائی، تھائی لینڈ، ملیشیا اور فلپائن کی اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 3,500 پوائنٹس کی کمی، سرمایہ کاروں کے 3.32 ارب ڈوب گئے۔ ٹرمپ نیٹو کے عدم تعاون کے بعد ذاتیات پر اتر آئے۔ فرانسیسی صدر میکرون کو بیوی سے مار کھانے کا طعنہ۔ کہا کہ میکرون کی بیوی بہت برا سلوک کرتی ہے۔ میکرون کا جباڑا ابھی مار کھانے کے بعد ٹھیک نہیں ہوا اور میں نے اس سے ایران جنگ میں مدد مانگی اور کہا کہ ہم بڑا اہم کام کر رہے ہیں، تو میکرون نے انکار کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور بلال بھٹو زرداری کی ملاقات۔ چیئرمین پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ہمراہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے۔ صوبوں کے ترقیاتی فنڈ سے متعلق بات چیت۔ ملاقات میں اہم امور اور ملک کی مجموعی صورتحال بھی زیر غور آئے۔ اساک ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خلیج اور مشرقی وسطی میں امن کے فروغ پہ تبادلہ خیال۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ کا خطے میں پاکستان کے سفارتی کردار کا اعتراف۔ پاکستان چین 5 نکاتی امن منصوبے کو اہم قرار دیا۔ اہم علاقائی امور پر قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت کی گیدڑ بھب کے اوپر دو ٹوک جواب۔ کہا کہ پہلگام فالس فلیگ کے 1 سال مکمل ہونے پر آپریشن بین الاقوامی طور پر بھی ثابت نہ ہو سکا۔ اس نے بھارت کی طرف سے خود ساختہ برہانوں پر انحصار کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر دیا۔ دھمکی امیز زبان نئی نہیں بلکہ ایک متوقع جارحانہ حرکت ہے۔ بھارت گمراہ کن الزامات کی آڑ میں کشیدگی کو ہوا دیتا ہے۔ مارکہ حق ہماری یادوں میں آج بھی زندہ ہے۔ آئندہ ہمارا رد عمل مزید مضبوط اور فیصلہ کن ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ 2 ایٹمی طاقتوں میں جنگ کا تصور خطرناک نتائج کا حامل ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ میں سپر ٹاکرے اسلام آباد یونائیٹڈ نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ کوئٹہ کے پہلے کھیلتے ہوئے 183 رنز، حسن نواز کے ناٹ آؤٹ 66 رنز۔ یونائیٹڈ نے ہدف 2 وکٹوں پہ حاصل کر لیا۔ شاداب خان کے 69 رنز اور 3 وکٹیں آل راؤنڈر کارکردگی پر میچ کے ہیرو قرار۔ کراچی کنگز نے راولپنڈی کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ فاتح ٹیم نے 198 رنز کا ہدف 5 وکٹوں پہ حاصل کر لیا۔ کراچی نے اعظم خان اور ڈیوڈ ورنر کی نصف سنچریوں کی بدولت فتح سمیٹی۔
بال ٹیمپرنگ تنازع فخر زمان پر 2 میچوں کی سزا برقرار، تکنیکی کمیٹی نے فخر زمان کی اپیل مسترد کر دی۔ پی سی بی اعلامی کے مطابق کمیٹی نے تمام ثبوتوں اور انفرادی بیانوں کا جائزہ لینے کے بعد عائد پابندی پر برقرار رکھی اور فخر زمان نے بال ٹیمپرنگ کے باعث 2 میچوں کی عائد پابندی پر اپیل دائر کی تھی۔